अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहमियत की ताकत के मुतल्लिक हैरत अंगेज इंकशाफात। जनाब डॉक्टर दानिश साहब के प्रोग्राम द पॉइंट ऑफ व्यू में जो अजीम शान इंकशाफात इस प्रोग्राम के मेहमान कराम ने फरमाए, उस पर मेजबान साहब का हैरत का इजहार कर रहे थे। लेकिन सामाईन और नाज़रीन के लिए उन इंकशाफात असीमा में क्या पैगाम था, वो आज इस पॉइंट ऑफ व्यू में उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज से 125 साल कबल जब सैयदना हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मसीह मौद और महदी मौद होने का दावा फरमाया, तो उस वक्त कादियान की बस्ती को कोई शहरत नसीब न थी, कोई नहीं जानता था। और इससे कबल हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम भी एक खिलवत नशीन इंसान थे। आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि मेरे खुदा ने मुझे ये खबर दी है कि हर तरफ से दूर दराज की जगहों से लोग आपके पास आएंगे और अमवाल भी आएंगे। और फरमाया कि इस जमात का बीज खुदा ने मेरे हाथ से बोया है। इस जमात का बीज खुदा ने मेरे हाथ से बोया है और अब ये सिलसिला बढ़ेगा और फैलेगा और कोई नहीं जो इसको रोक सके। और फरमाया कि खुदा ने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। जी हाँ नाज़रीन, मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। नाज़रीन, इस बात के आज हम सब गवाह हैं, आप भी, हम भी, मैं भी, सारे, कि अल्लाह ताला ने किस शान से ये वादा पूरा फरमाया। जिस वक्त ये ऐलान किया गया था, जाहिरी हालात को देखने वालों ने यही नतीजा निकाला कि ये इस जमाने का भोंडा तरीन मजाक है जो इस शख्स के साथ उसके नफ्स ने किया है, और ये सच्चे खुदा की वही नहीं हो सकती। हर मजहब और मिल्लत के लोग इस दावे को झूठा साबित करने के लिए उठ खड़े हुए। मुख्तलिफ वक्तों में बड़े बड़े मुखालिफिन ने बड़ी बड़ी तालियां की। किसी ने कहा कि हम कादियान की ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ खुद साख्ता फातेह कादियान बनते रहे और कुछ दूसरे फातेह रब्वा। हो सकता है किसी ने सुना या पढ़ा हो, मेरे इल्म में नहीं, किसी ने आज तक फातेह लंदन होने का दावा किया। जब से होश संभाला है, ये सुनते और दीवारों पर लिखा पढ़ते आए हैं कि कादियानियत के ताबूत में आखिरी की और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और। वो जो पाकिस्तान को 2 अजीम शहीद नसीब हुए हैं, उनमें से पहले यानी जुल्फकार अली भुट्टो ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान अपनी ताकत के नशे में ऐलान किया कि मैं इस जमात के हाथों में कशकोल पकड़ा दूंगा। ये सारी दुनिया में भीख मांगते फिरेंगे। दूसरे वो शहीद जियाउल हक, जिन्होंने कहा था कि मैंने और मेरी हुकूमत ने ये तहैया किया है कि कादियानियत के सरतान को जड़ से उखाड़ देंगे। और उन साहब ने उसके लिए आखिरी दम तक बेहयाई और जुल्म की कोई हद ऐसी नहीं जो पार ना की हो। और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जब बास अहमदी एक मुकदमा लेकर गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जमात ऐसी कमजोर और हकीर है कि अकलियत कहना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, कि ये जमात ऐसी कमजोर और हकीर है कि इसे अकलियत कहना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक से उसे एक यानी आम आंख से नजर नहीं आ सकती, बल्कि सिर्फ खुरबीन से नजर आ सकती है, इतनी छोटी है। इब्तदाई अहमियत से लेकर माजी करीब तक दुश्मनाने अहमदियत के ये दावे थे। इस सारे 100 साल से जायद अरसा में बिला इस्तिस्ना हर खलीफातुल मसीह ने ये ऐलान किया कि ये सब मुखालिफ, जी हाँ नाज़रीन, कि ये सब मुखालिफ झूठ बोल रहे हैं।
اور اہمیت کے اموال اور نفوس میں بے انتہا برکت اللہ تعالی عطا کر رہا ہے۔ چنانچہ جلسہ سالانہ کے دوسرے دن کا خلیفہ وقت کا خطاب بھی اس عنوان پر ہوتا ہے، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، اور اس نے گزشتہ سال کی یعنی گزشتہ سال میں عالمی طور پر جماعت پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس 125 سال کے عرصہ میں دشمنان احمدیت کی عجیب سی حالت رہی ہے۔ مسلسل اوپر ذکر کردہ جھوٹے دعوے بھی کرتے رہے کہ یہ جماعت تو ختم ہو چکی، بس آخری کیل تابوت میں لگانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی مسلسل کرتے رہے کہ یہ جماعت ہر روز بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی ہوتے رہے کہ یہ جماعت ہر روز بڑھ رہی ہے، ہر روز ترقی کر رہی ہے اور طاقت پکڑ رہی ہے، ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور لوگوں کو خوف دلا کر کہ دیکھو کہ اس جماعت کے پاس بہت وسائل ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں اور پیسہ بھی ہے، لہذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے اموال ہمیں دو۔ اور اس طرح احمدیت کی مخالفت کرنے کے لیے عموماً ختم نبوت کے تحفظ کا نعرہ لگا کر مسلمان عوام کو حکومتوں سے چندہ مانگا جاتا رہا۔ اس 125 سال کی احمدیت مخالف کوششوں کا نتیجہ سے پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے خاکسار میں ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں مہمان دانشوروں نے کچھ انکشافات فرمائے، اگرچہ جو ذلیل الزامات لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس پر تو قرآن شریف کی زبان میں لعنت اللہ علی الکاذبین کا جواب ہی کافی ہے، اس سے زیادہ جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ان دانشوروں کے بیان کو سچ مانا جائے تو کوئی نتیجہ اس سے سوا نکل ہی نہیں سکتا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی جو وحی اپنی جماعت کے اموال و نفوس کی ترقیات سے متعلق ابتدا میں پیش فرمائی تھی، اور جس کا تذکرہ خلفائے احمدیت 100 سال سے زائد عرصہ سے ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ سب سچ ثابت ہوا ہے، اور وہ مخالف جو اس وحی الہی کو اور خلفاء کے بیانات کو افطرا اور جھوٹ قرار دیتے رہے ہیں اور مذکورہ بالا دعوے کرتے رہے، سب جھوٹے نکلے۔ ان انکشافات میں پاکستان عوامی تحریک کے نمائندہ جناب عمر ریاض عباسی بھی فرماتے ہیں کہ اس ملک کے 50% بیوروکریٹس کافی ہیں۔ اگرچہ اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اللہ کے فضل سے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک مسیح سے وعدہ فرمایا، احمدیت کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت خدا نے دی ہے، اور دنیا کے 210 ممالک میں احمدی موجود ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی محنت و قابلیت کی بنیاد پر ان ممالک میں بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہیں۔ لیکن پاکستان کے متعلق یہ انکشاف 100% جھوٹ ہے۔ لیکن اگر ان موصوف کی بات کو پاکستان کے حوالے سے سچ مانا جائے تو یہ بات یقیناً ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ 50% بیوروکریٹس کی موجودگی پاکستان کی بیوروکریسی میں جناب عمر ریاض عباسی صاحب کے تمام بزرگ پرلے درجے کے جھوٹے نکلے۔ جی ہاں ناظرین، اگر ان کے اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو ان کے وہ جو بزرگ جو کہتے چلے آئے وہ سب جھوٹے نکل گئے۔ پھر ایک دوسرے دانشور جناب رانا عظیم صاحب نے انکشاف فرمایا کہ 23 ارب روپیہ قادیانیوں نے صرف پاکستان کے اندر 23 ارب روپیہ، جس میں سے 6 ارب روپیہ صرف میڈیا کے لیے رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا ہے، جماعت احمدیہ کے اموال میں بھی اسی وعدہ الہی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک وحی میں اپنے پاک مسیح علیہ السلام سے کیا تھا، بہت برکت ملی ہے، اور جماعت کا بجٹ سینکڑوں سے نکل کر اب واقعتاً اربوں میں ہے۔ لیکن یہ عظیم انکشاف عظیم صاحب کا عظیم افتراء ہے۔ اگر اس افتراء کو بھی سچ مانا جائے تو 2 عظیم پیغام قوم کو دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جماعت احمدیہ سے اموال میں
برکت کے سبب جماعت احمدیہ کے اموال میں برکت کے سب وعدے بڑی شان سے پورے ہوئے کہ اگر وہ جماعت احمدیہ پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے 23 ارب روپیہ بطور رشوت اپنے حق میں پروپیگنڈا کروانے کے لیے تقسیم کر سکتی ہے تو بڑے ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سے مالی وسائل کا اندازہ کیا ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور عظیم پیغام قوم کو یہ دیا گیا کہ یہ سرکار کے ٹھپا شدہ مسلمان ایک بکاؤ قوم ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ یہ سرکار کے ٹھپا شدہ مسلمان ایک بکاؤ قوم ہے جن کے ایمان اور زمین کی قیمت محض چند سکے ہیں۔ اگرچہ جماعت احمدیہ کے اموال تو بہت پاک ہیں اور ان میں ان کو کچھ نہیں مل سکتا، لیکن یہ بات تو عظیم صاحب کی واقعہ میں عظیم سچ ہے کہ سب مخالفین احمدیت اللہ ماشاء اللہ بکاؤ مال ہی ہے۔ سب مخالفین احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بھی احمدیت کا مخالف ہے وہ بکاؤ ہی رہا ہے، نہ ان کا کوئی ضمیر ہے اور نہ ہی ایمان۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ مردہ ضمیروں کو زندگی عطا کرے اور مرے ہوئے ایمان کو پھر سے دلوں میں زندہ کر دے۔ اسی لیے تو احمدیت کی صفوں میں نہ ضمیر فروش اور نہ ہی ایمان فروش ان کو مل سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، نہ ہی ضمیر فروش اور نہ ہی ایمان فروش کوئی احمدی آپ کو مل سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اچھی لگے، اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔